السلام علیکم، یہ چائنا ریڈیو انٹرنیشنل کی اردو سروس ہے۔ بیجنگ اسٹوڈیو سے اب تک کی اہم خبروں کے ساتھ میں ہوں اعتصام الحق۔ سب سے پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ چینی وزیر خارجہ کی چین میں ہنڈوراس کے سفارت خانے کی افتتاحی تقریب میں شرکت۔ چین کے ریگستانوں، گوبی اور صحرائی علاقوں میں سے ونڈ پاور اور فوٹو وولٹک پاور بیس کی باہر تک ٹرانسمیشن کا پہلا UHV منصوبہ۔ فوکوشیما جوہری آلودہ پانی کے سمندر میں اخراج کا معاملہ صارفین کی نفسیات کو متاثر کر رہا ہے۔ اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ چینی ریاستی کونسلر اور وزیر خارجہ چنگونگ نے 11 جون کو بیجنگ میں ہنڈوراس کے سفارت خانے کی افتتاحی تقریب میں شرکت کی۔ چنگونگ نے چینی حکومت کی نمائندگی کرتے ہوئے ہنڈوراس کے وزیر خارجہ ایڈوارڈو رینا کو مبارکباد پیش کی۔ انہوں نے کہا کہ چین اور ہنڈوراس نے باضابطہ طور پر ایک چین کے اصول کی بنیاد پر سفارتی تعلقات قائم کیے اور دونوں ممالک کے عوام کی دیرینہ خواہش پر عمل درآمد کیا، جس سے چین ہنڈوراس تعلقات کے ایک نئے دور کا آغاز ہوا۔ چینی وزیر خارجہ نے کہا کہ گزشتہ 2 ماہ کے دوران فریقین نے سفارتی تعلقات قائم کرنے کے اپنے عزم کو مضبوطی سے پورا کیا ہے اور 2 طرفہ تعلقات کے مضبوط آغاز کو فروغ دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ چین اور ہنڈوراس کے تعلقات کی تیزی سے ترقی اس بات کو مکمل طور پر ثابت کرتی ہے کہ ایک چین کے اصول پر قائم رہنا ایک بین الاقوامی سچ، زمانے کے رجحان اور عوام کی امنگوں کے مطابق ہے، اور چین اور ہنڈوراس کے درمیان سفارتی تعلقات کا قیام دونوں ممالک اور ان کے عوام کے بنیادی مفادات سے مطابقت رکھتا ہے۔ چنگونگ نے کہا کہ صدر کاسترو کا چین کا سرکاری دورہ ایک سنگ میل ہے اور صدر شی جن پنگ اور صدر کاسترو کے درمیان تاریخی ملاقات یقینی طور پر 2 طرفہ تعلقات کو ایک نئی بلندی اور ترقی کے راستے پر لے جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ چین ہنڈوراس کے ساتھ مختلف شعبوں میں باہمی فائدہ مند تعاون کو مزید گہرا کرنے اور چین ہنڈوراس تعلقات کو مختلف پیمانے، مختلف قومی حالات اور مختلف نظاموں کے حامل مختلف ممالک کے درمیان دوستانہ تعاون کے ایک نئے نمونے کی شکل دینے کے لیے تیار ہے۔ ہنڈوراس کے وزیر خارجہ ایڈوارڈو رینا نے کہا کہ چین کے ساتھ سفارتی تعلقات کے قیام سے ہنڈوراس اور دنیا کے درمیان تعلقات کے ایک نئے دور کا آغاز کیا گیا ہے اور ہنڈوراس کے لیے ایک خوشحال اور ترقی پذیر عظیم ملک کے دروازے کھول دیے گئے ہیں۔ ہنڈوراس ایک چین کے اصول کی مضبوطی سے پاسداری کرے گا۔ انہوں نے کہا کہ انہیں یقین ہے کہ ہنڈوراس اور چین کے تعلقات مضبوط ہوتے رہیں گے، جس سے دونوں ممالک کے عوام کو فائدہ پہنچے گا۔ چین کے اسٹیٹ گرڈ سے معلوم ہوا ہے کہ ننگشیا ہونان 800 kV UHVDC ٹرانسمیشن پروجیکٹ کی تعمیر 11 تاریخ کو شروع ہوئی ہے، جو چین کے ریگستانوں، گوبی اور صحرائی علاقوں میں سے ونڈ پاور اور فوٹو وولٹک پاور بیس کی باہر تک ٹرانسمیشن کا پہلا UHV منصوبہ ہے۔ ننگشیا ہونان UHV پروجیکٹ میں 800 کلو واٹ وولٹیج اور 8 ملین کلو واٹ کی ریٹڈ گنجائش ہے۔ DC لائن کی کل لمبائی 1634 کلومیٹر ہے، جو ننگشیا، گانسو، شانسی، چونگچنگ، ہوبے اور ہونان سمیت 6 صوبوں سے گزرے گی، جس پر کل 28.1 بلین یوان خرچ کیے جائیں گے۔ مارچ 2022 میں نیشنل ڈیولپمنٹ اینڈ ریفارم کمیشن اور نیشنل انرجی ایڈمنسٹریشن نے ریگستانوں، گوبی اور صحرائی علاقوں میں ونڈ پاور اور فوٹو وولٹک پاور کے بڑے بیس تعمیر کرنے کا منصوبہ جاری کیا، جس کے مطابق 2030 تک ریگستانوں، گوبی اور صحرائی علاقوں میں بڑے ونڈ پاور اور فوٹو وولٹک پاور بیس کی نصب شدہ صلاحیت 455 ملین کلو واٹ تک پہنچ جائے گی۔ ریگستانوں، گوبی اور صحرائی علاقوں سے باہر تک ٹرانسمیشن کے پہلے UHVDC منصوبے کے طور پر ننگشیا ہونان UHV پروجیکٹ میں نئی توانائی سے پیدا ہونے والی بجلی کا تناسب نصف سے زائد ہے۔ پاکستان میں چینی کمپنی کی جانب سے سرمایہ کاری والے سوکی کناری ہائیڈرو پاور اسٹیشن میں 10 جون کو آخری یونٹ روٹر کی لفٹنگ اور تنصیب مکمل ہو گئی ہے۔ سوکی کناری ہائیڈرو پاور اسٹیشن پاک چین اقتصادی راہداری کے ترجیحی منصوبوں میں سے ایک ہے۔ اطلاعات کے مطابق روٹر ہائیڈرو الیکٹرک جنریٹر کا بنیادی جزو ہے، جو ہائیڈرو پاور اسٹیشن کے دل کی مانند ہے اور یونٹ کی تنصیب کے دوران سب سے بھاری جزو بھی ہے۔ آخری یونٹ کے روٹر کی کامیاب تنصیب ہائیڈرو پاور اسٹیشن کے یونٹس کی تنصیب کے آخری مرحلے میں داخلے کی علامت ہے۔
سکی کناری ہائیڈرو پاور اسٹیشن کی تعمیر جنوری 2017 میں شروع ہوئی تھی اور توقع ہے کہ یہ 2024 میں فعال ہو جائے گا۔ چنگڈو میں یونیورسٹی طلبہ کے 31ویں عالمی گرمائی مقابلے کے ٹارچ ریلے کی افتتاحی تقریب 10 تاریخ کو بیجنگ میں منعقد ہوئی۔ CPC سینٹرل کمیٹی کے پولیٹیکل بیورو کی اسٹینڈنگ کمیٹی کے رکن اور نائب وزیر اعظم ڈینگ شوئے شیانگ نے تقریب میں شرکت کی اور ٹارچ ریلے کے آغاز کا اعلان کیا۔ ٹارچ ریلے کا موضوع ہے خوابوں کو پورا کریں، جوانی میں جدوجہد کریں۔ اس میں مجموعی طور پر 800 مشل بردار اور 100 رنرز حصہ لیں گے۔ ٹارچ ریلے بیجنگ، ہاربین، شینزن، چونگچنگ، ایبین اور چنگڈو سمیت دیگر شہروں کے کالجز اور یونیورسٹیز میں جاری رہے گا۔ جاپان کے فوکوشیما جوہری آلودہ پانی کے سمندر میں اخراج کی تاریخ قریب آ رہی ہے۔ اس حوالے سے جنوبی کوریا کے دوسرے بڑے شہر اور جنوب مشرقی ساحلی علاقے میں واقع مقام بوسان میں ماہی گیری کی صنعت سے وابستہ افراد نے 11 جون کو نشاندہی کی ہے کہ مئی 2023 کے آغاز سے ہی آبی مصنوعات کے آرڈرز کم ہونا شروع ہو گئے ہیں اور بین الاقوامی اور گھریلو آرڈرز میں کمی کا رجحان دیکھا جا رہا ہے۔ بوسان میں ماہی گیری کی صنعت سے وابستہ لوگوں نے اس خدشے کا اظہار کیا کہ جب جوہری آلودہ پانی سمندر میں خارج ہو جائے گا تو یہ ماہی گیری صنعت کو شدید نقصان دے گا۔ ان افراد نے امید ظاہر کی کہ حکومت جاپان کی جانب سے سمندر میں جوہری آلودہ پانی کے زبردستی اخراج سے جنوبی کوریا کے تمام شعبوں پر پڑنے والے اثرات کو مد نظر رکھ کر اسے جوہری آلودہ پانی کو سمندر میں خارج کرنے کے اقدام سے روکنے کے لیے فعال طور پر جواب دے گی۔ 9 جون کو امریکی محکمہ دفاع نے یوکرین کے لیے $2.1 بلین کے فوجی امدادی پیکج کا اعلان کیا۔ اس امدادی فہرست میں ہاک ایئر ڈیفنس سسٹم، ایک نئے قسم کے ڈرون اور لیزر گائیڈڈ میزائل سسٹم کے لیے استعمال ہونے والا گولہ بارود وغیرہ شامل ہیں۔ روس اور یوکرین کے تنازع میں اضافے کے بعد سے مغربی ممالک نے یوکرین کو ہتھیاروں کی مدد فراہم کرنا جاری رکھا ہے۔ روس کی خبر رساں ایجنسی تاس کے مطابق امریکہ میں روس کے سفیر اناتولی اینتونوف نے 10 جون کو اپنے ایک بیان میں کہا تھا کہ امریکی حکومت کا یوکرین تنازع کے سفارتی حل کی تلاش کا کوئی ارادہ نہیں اور وہ یوکرین کو ہتھیاروں کی فراہمی جاری رکھے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ موجودہ امریکی حکام نے یوکرین کی حکومت کو مذاکرات کی میز پر لانے کے لیے کچھ نہیں کیا اور امریکی قیادت نے سفارتکاری نہیں بلکہ جنگ کا راستہ چنا ہے۔ 6 جون کو کاخوفکا ہائیڈرو پاور اسٹیشن کو نقصان پہنچنے اور ریزروائر ڈیم ٹوٹنے سے دریائے ڈینپر کے نچلے حصے میں پانی کی سطح تیزی سے بڑھی، جس سے سنگین ماحولیاتی اور انسانی خطرات لاحق ہوئے۔ 10 جون کو روسی فریق نے کہا کہ کاخوفکا ہائیڈرو پاور اسٹیشن کو پہنچنے والے نقصان کی وجہ سے آنے والا سیلاب اب کم ہو رہا ہے۔ ہائیڈرو پاور اسٹیشن کے قریب نووا کاخوفکا شہر میں پانی کی سطح گزشتہ روز کے مقابلے میں 3 میٹر کم ہوئی ہے، تاہم یہ اب بھی معمول سے 7 میٹر زیادہ ہے۔ علاقے میں نکاسی آب اور صفائی کا کام شروع کر دیا گیا ہے۔ روسی ہائیڈرو پاور کمپنی کے اندازوں کے مطابق کاخوفکا ہائیڈرو پاور اسٹیشن سے نیچے دریائے ڈینپر 16 جون سے پہلے معمول کی سطح پر آ سکتا ہے۔ روسی حکام کے مطابق 10 جون کی صبح تک 6000 سے زائد مکینوں کو متاثرہ علاقوں سے نکالا جا چکا ہے۔ یوکرین کی قومی خبر رساں ایجنسی نے 10 جون کو اطلاع دی تھی کہ یوکرین کے ماحولیات اور قدرتی وسائل کے وزیر رسلان اسٹریلیٹس نے اسی دن کہا تھا کہ کاخوفکا آبی ذخائر کی 62% گنجائش ختم ہو گئی ہے اور آبی ذخائر کی سطح 10.55 میٹر تک گر گئی ہے، جس میں اب بھی کمی کا سلسلہ جاری ہے۔ یوکرین کے وزیر داخلہ کلیمینکو نے 10 جون کو ہی کہا تھا کہ دوپہر تک نیکولائف اور کھیرسن کے علاقوں میں سیلاب سے 5 افراد ہلاک ہو چکے ہیں، 60 سے زیادہ بستیاں زیر آب آ چکی ہیں اور 3500 سے زیادہ مکینوں کو علاقے سے نکال لیا گیا ہے۔ آخر میں خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر۔ چینی وزیر خارجہ کی چین میں ہنڈوراس کے سفارت خانے کی افتتاحی تقریب میں شرکت۔ چین کے ریگستانوں، گوبی اور صحرائی علاقوں میں سے ونڈ پاور اور فوٹو وولٹک پاور بیس کی باہر تک ٹرانسمیشن کا پہلا UHV منصوبہ۔ فوکوشیما جوہری آلودہ پانی کے سمندر میں اخراج کا معاملہ صارفین کی نفسیات کو متاثر کر رہا ہے۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں، تجزیوں اور تبصروں کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ urdu.cri.cn۔